السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ ناولس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کس نمبر 4 میں اور وہ ناول کی، جسے لکھا ہے کرن مشتاق نے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سمیر کا رشتہ تو ماریہ سے کر رہی ہوں، وسیم نے تبسم بیگم سے پوچھا۔ ہاں بھائی، ارادہ تو یہی ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ لیا نہیں؟ کباب کی پلیٹ بھائی بھابھی کے آگے کرتے ہوئے تبسم بیگم نے کہا۔ ہم یہاں کچھ کھانے نہیں آئے، بلکہ یہ کہنے آئے ہیں کہ رخسانہ کی بیٹی یہ تو میں نظر آ گئی، ہماری نہیں آئی، بھابھی تیز لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ تبسم بیگم ناسمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ میری بیٹی بھی تو بیٹھی ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہے، لیکن تم نے ماریہ کو بھی بہو بنانے کو سوچ لیا۔ وسیم بھی کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ بھائی، میرے لیے تو آپ کی بچیاں ہوں یا رخسانہ کی برابر ہے، لیکن سمیر چونکہ ماری کو پسند کرتا ہے تو میں اس کا رشتہ ہی مانگوں گی۔ بھائی کی باتوں سے وہ پریشان ہوئی۔ دیکھو بھائی تبسم، میں تو سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ اب اگر کسی کو بری لگے یا بھلی، ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ اس صورت میں ہی مانگیں گے اگر تم ہماری بیٹی کا رشتہ مانگو گی۔ بھابھی دو ٹوک انداز میں بولی۔ بھائی بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تبسم بیگم کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ واہ ماموں واہ، میں تو یہ سوچ کے پریشان رہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اتنے سالوں بعد ہماری یاد کیسے آ گئی، لیکن آج آپ نے بتا کے میری پریشانی دور کر دی۔ شرم کا مقام ہے ماموں، جب ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت تھی تو اب آپ لوگ نہیں آئے، اور آج جب آپ کو لگا کہ میں کسی قابل بننے والا ہوں تو آپ آ گئے اپنا حق جتانے۔ سمیر اندر آتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ اپنی اولاد کو دیکھ رہی ہو کیسی باتیں کر رہی ہے، تمیز کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وسیم کھڑے ہوتے غصے سے بولے۔ بھائی مہربانی، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں کچھ کہنا اور سننا نہیں چاہتی۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے تبسم بیگم بولی۔ چلیں وسیم، آپ بھی بہن کے پیار میں مر رہے تھے، دیکھا کہتے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں ماں بیٹا۔ مومانی ماموں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور دونوں وہاں سے جانے لگے، لیکن پھر سمیر کی آواز میں انہیں رکنا پڑا۔ برائے مہربانی آئندہ گھر کی دہلیز پار مت کیجیے گا۔ ماموں کے گھر سے جانے کے فوراً بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ تبسم بیگم کو اس نے کوئی تسلی نہیں دی، وہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ وہ اپنے دوست مبشر کی طرف چلا گیا۔ مبشر اسے زبردستی شاپنگ سینٹر لے آیا۔ تبھی اس نے عبیر کو ایک دکان میں جاتے دیکھا۔ مبشر کو وہ وہیں چھوڑ کر عبیر کی طرف چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے آنٹی؟ سلام دعا کے بعد وہ عبیر کی ممانی سے بولا، لیکن نظر اس کی دوسری طرف دیکھتی عبیر کی طرف ہی تھی۔ اس لڑائی کے بعد ابھی اسی کا کال نہیں اٹھاتی تھی کہ ہرشب سے بات کر رہی ہے۔ ابھی کے رویے کی وجہ سے وہ ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ ارے کچھ نہیں، بس یہ نکاح کا جوڑا پسند کرنے آئے تھے ہم، پر ابھی کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ ماں میں خوش اخلاقی سے بولی۔ او اچھا، تو ابھی تم ہاشم سے مشورہ کر لو، اس کی پسند کا لے لو۔ اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے وہ ابیر سے بولا، ورنہ نکاح کا لفظ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے یہ کہاں بات کرتی ہے، بس جس دن رشتہ طے ہوا بس اسی دن بات ہوئی دونوں کی، اور تم نے اچھا مشورہ دیا۔ میں ہاشر کو فون لگاتی ہوں۔ مانی نے کہا، فون لے کے دوسری طرف چلی گئی۔ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بولنا شروع ہو گئی ہو؟ ابھی تم ایسی تو نہ تھی۔ وہ ہاشر سے بات نہیں کرتی تھی، اس بات سے اسے انجانے سے خوشی ہوئی۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے اور تمہارے درمیان میرا تمہارا مسئلہ الگ کب سے ہو گیا؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ جب سے ہماری زندگی میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں۔ وہ ابھی بھی دوسری طرف دکھ رہی تھی۔ ابھی یہ غلط ہے مارے کہ میری زندگی میں آنے کے بعد تمہارا مقام کبھی کم نہیں ہوا۔ کیا کوئی ایسا دن گزرا جب میرے اور تمہارے درمیان بات نہیں ہوئی؟ ابھی میں اور تم ہاشر کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو سرخ ہو رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، ساری زندگی میں بس تمہارے پیچھے بھاگتی رہوں، تمہارے مسائل حل کرتی رہوں۔ میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، میرے اپنے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ تھک چکی ہوں میں سمیر۔ آج نہیں تو کل ہمیں اپنے آپ سے جدا کرنے ہیں، تو بہتر ہے کہ ابھی کر لیں، اور پلیز اب اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ابیر پلیز مت رو، مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، مل کے حل کرتے ہیں۔ پریشانی سے بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں کو اندر دھکیلتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ممانی واپس آ گئی۔ ہاشر تو بزی ہے، اس طرح کرو کہ تم ہی کچھ مشورہ دے دو۔ ممانی مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ اچھا، یہ لے لے۔ سامنے لٹکتی ہوئی سفید میکسی جس پہ ہلکے ہلکے ستارے لگے تھے، اور ساتھ میں ڈیپ ریڈ ہیوی کام والا دوپٹہ تھا۔ اس سوٹ کی طرف دل پہ پتھر رکھ کے اس نے اشارہ کیا اور واپس مڑ گیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا۔ ابیر میں نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ ممانی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ مامی کوئی اور دیکھ لیں، وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں، یہی لیں گے۔ وہ اس شخص کو بھولنا چاہتی تھی، لیکن شاید قسمت میں نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ شادی کا سوٹ وہ سمیر کی پسند سے لے گی، اور آج سوٹ تو مل رہا تھا پر وہ نہیں۔ ابو، میں صرف اس صورت میں پاکستان آؤں گا جب آپ میرے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم ٹرانسفر کریں گے۔ ہاشر فون پر بشیر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ تمہارے باپ کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے، جب کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی تم نکاح کرو گے میں رقم تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا۔ غصے پہ قابو پاتے ہوئے وہ بولے۔ ابو، مجھے تو اعتبار ہے پر میری بیوی کو نہیں ہے، وہ اس نکاح کے لیے مانی ہے، اس لیے ہے کہ میں سیکیورٹی کے لیے فلیٹ خرید کے اس کے نام کروں۔
حاشر بولا کیسی لالچی عورت ہے اور تم اس کے مجھ سے لڑائی کر رہے ہو. بشیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حاشر کو فون سے نکل کر تھپڑ سیدھ کرے. نافرمان اولاد جور کا غلام. معاف کیجیے گا ابو یہاں پہ آپ کو بھی لالچ ہی ہے. اس کی نوعیت مختلف ہے. حاشر نے انہیں آئینہ دکھایا. باپ سے بدتمیزی کرتا ہے. جیسا ہی تو جہاز میں بیٹھے گا میں رقم بھیج دوں گا. غصے سے کہتے انہوں نے فون بند کر دیا. سچ ہے کبھی ابھی اولاد بھی اسے ذلیل کرواتی ہے. وہ اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ خالہ کے گھر جا کے خالہ سے کہے کہ امی کو سمجھائیں کہ چچا جو رشتہ آپ ہی کے لیے لائے ہیں وہ قبول کر لیں کیونکہ اس کے کہنے پہ چچا نے ابھی ان لوگوں کو منع نہیں کیا تھا. اندر سے آتی آوازیں سن کے وہ دروازے کے پاس ہی رک گیا. اندر اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پہلے خود ہی آپ نے کہا کہ آپ میری شادی سمیر سے کروانے کے لیے راضی ہیں اور آپ خود انکار کر رہی ہیں. کمرے سے مارے کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی. تو تجھے کیا لگتا ہے میں تیرا رشتہ اس سمیر کے ساتھ اب بھی کروں گی؟ دیکھا نہیں تو نے کیسے بابر کے رشتے کے لیے اس نے انکار کر دیا. رخسانی کی غصے بھری آواز گونجی. اما مجھے سمیر اچھا لگتا ہے اور جہاں تک بابر بھائی کی بات ہے ان کی جیسی حرکتیں ان کو کوئی عقل کو اندھا ہی بیٹی دے گا. ہماری رونق سے بولی. اچھا اور اس تبسم کی بیٹیوں میں کون سا ہیرے جڑے ہیں؟ اس کا تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. جیسی وہ فضول خرچ تھی ایسی ہی اس کی بیٹی بھی ہوگی. رخسانہ زہرا خان لہجے میں بولی. پر یہ بات میرے حق میں تو اچھی ہے. تو ایسے بول رہی جیسے اس سمیر کے عشق کی گرفتار ہے تو. پر پھر بھی اماں میری بات سن. تیرے ابا کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے تیرا رشتہ مانگا ہے. لڑکا نہ صرف اس سمیر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بلکہ انگلینڈ میں بھی رہتا ہے. یہ دیکھ تصویر ماری. یہ بات کاٹتے ہوئے رخسانہ نے کہا. ہائے اماں یہ تو بہت ہی پیارا ہے. مجھے یہ رشتہ قبول ہے. پر اب خالہ کو کیسے انکار کریں گے؟ ماری کے یہ الفاظ سمیر کو تانتیانے کی طرح لگے. تو اس کی فکر نہ کر. تبسم کو میں آج کہہ دیتی ہوں کہ وہ اگلے ہفتے منگنی کی رسم کرنے آ جائے. لیکن جب وہ آئے گی اس وقت ہم تیری منگنی اس انگلینڈ والے سے کر رہے ہوں گے. اس طرح تبسم کے کو سارے خاندان میں سب کی ہوگی اور میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا. کہ کس طرح اس کے انکار نے مجھے سسرال والوں کے سامنے ذلیل کیا جو کہتے ہیں کہ بابر کی شادی کسی شریف گھرانے میں نہیں ہو سکتی. حالانکہ اعظم نے اسے چکرا کے رکھ دیا. قدموں کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اب میں اس کے ساتھ ہی کہانی ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ جلد دیکھیں گے.